نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المؤمنون مکی صورت ہے اور 118 اس کی آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ 18واں پارہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ سورۃ المؤمنون۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے ام المؤمنین، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اخلاق کیا تھا۔ قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ ثم قالت تقرأ سورة المؤمنین، پوچھا کیا تم نے سورۃ مومنین تم پڑھتے ہو؟ اقرأ، پڑھو، قد افلح المؤمنون، پڑھو قد افلح المؤمنون، حتى بلغ العشر فقالت هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا جب انہوں نے 10 آیات تلاوت کی۔ 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا۔ سورۃ المومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کے اندر پوری کامیابی کا تذکرہ، انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا شوق ہمیں سب کو ہے نا، تو آج ہمیں کامیابی کا کرائیٹیریا پتہ چلنے لگا ہے۔ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ڈگری کامیابی ہے، اچھی جاب کامیابی ہے، سوشل ہو جانا بہت زیادہ کامیابی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ نے قرآن کے اندر کامیابی کا کرائیٹیریا کیا بتایا ہے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے، سب سے پہلے ہمیں خلق کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے ایسی عادت جو انسان کی پیدائشی اور طبی عادت بن جائے اور وہ کسی مشقت کے بغیر خود بخود اس سے ادا ہوتی رہے۔ جیسے ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی خود کو خشوع کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اخلاق اتنے خراب ہیں کہ ہم کہتے تو میرا اخلاق خراب نہ کرو، یعنی ہمارا اخلاق طبی اور پیدائشی نہیں بنا۔ ہم کسی کے غصہ کرنے سے اپنا اخلاق خراب کر لیتے ہیں، اپنی زبان خراب کر لیتے ہیں۔ تو خلق کہتے ہیں
ایسی عادت جو انسان کی پیدائشی عادت بن جائے، اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے، کوئی کچھ بھی کہے اس کا اخلاق، اس کی ادائیں اپنی جو اس نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے اسی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ سورۃ مومنون کے بارے میں کہا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا، اور سورۃ مومنون کے شروع کی جو 10 آیات ہیں اس میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح آراستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عادتیں تھیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے لفظ دیکھنا ہے قد دیکھنا ہے، قد لفظ کہ قد کو سمجھنا ہے، کیونکہ قد کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ قد جو ہے حرف لما کی نقیض ہے، اور لما کا مفہوم یہ ہے کہ جو متوقع کام ہے ماضی میں ابھی تک نہیں ہوا، جیسا کہ سورۃ عبس آیت 23 میں کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں ابھی تک اس انسان نے وہ کام پورا ہی نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا ہے۔ تو قد جو ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، یعنی ماضی پر آتا ہے اور اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے ان اور لام تاکید اسم کے شروع میں آتا ہے نا، اسی طرح قد آتا ہے فعل کے شروع میں، ٹھیک ہے۔ ان کہتے ہیں نا، ان بے شک یا یقیناً بھی کرتے ہیں لام کا، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس کام کی توقع تھی وہ ماضی قریب میں واقع ہو چکا ہے، یعنی آگے جو اللہ تعالیٰ صفات ذکر کریں گے مومن کی، تو اگر وہ ان صفات کو پا لیتا ہے تو یقیناً سمجھے اس کی کامیابی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا یہ کام کر لو تم تر جاؤ گے، تم کامیاب ہو، اسی طرح ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے اگر تم اگلی جو صفات اور صاف ہے ان کو اپنا لو، یعنی تمہاری کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی مستقبل میں حاصل ہونے والی کامیابی کو یقینی ہونے کی وجہ سے قد اور ماضی کے صیغے افلح کے ساتھ ذکر کیا۔ اور جیسے دیکھیے نماز کے اندر بھی کہا جاتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی نمازی شوق سے جماعت کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اسی انتظار کا جواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز کا شوق پیدا کیا نا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے ذریعے یقیناً کہہ کے اس بات کی تاکید کی گئی۔ اب ہے نیکسٹ ورڈ افلاح۔ افلاح جو ہے فا لام ہا سے ہے، اور اس کے 2 اعراب ہوتے ہیں، اس روٹ ورڈ سے 2 طرح کے ورڈز آتے ہیں، الفلح اور الفلاح۔ الفلاح لام کے فتحہ کے ساتھ، اور الفلاح یہ بھی لام کے فتحہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلائی کے کام میں کامیابی۔ اور الفلح لام کے سکون کے ساتھ مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، تو یعنی کسان کو بھی اس لیے فلاح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ تو فلاح وہ کامیابی ہے جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو، کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ ان کا ایک ہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ قد
تحقیق یقیناً افلح کامیاب ہو گئے المؤمنون مومن۔ بعد میں جو آیات آئیں گی ان کے بارے میں پہلے سے ہی گڈ نیوز دے دی۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں کامیاب ہوں گے، تو یہ بات ان آیات کے لاسٹ پہ یعنی 11 اور 10 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یعنی یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ یعنی اصل کون سی کامیابی ہمیں ملنے والی ہے؟ آخرت کی، کیونکہ اللہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ دنیا کی زندگی نہ حقیقی زندگی ہے، نہ اس کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ کرے اللہ تمہیں کامیاب کرے، تو ٹوٹلی ہماری جو ذہانت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کامیابی کی؟ اللہ تمہیں کامیاب کرے یعنی اللہ تمہیں پیسہ دے، اللہ تمہیں اچھی جاب دے، اچھی، یعنی ہمارے نزدیک اچھی جاب، اچھا کریئر یہی ہے کامیابی، لیکن اللہ کے نزدیک ٹوٹلی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے جو آخرت کی ہو۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یقیناً دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی کامیابی کو پریورٹی نہیں دیں، آخرت۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ تبھی ان آیات پہ عمل کر سکتا ہے جب وہ جنت کو سامنے رکھے گا، جب وہ آخرت کی زندگی کو، ڈے آف ججمنٹ، رزلٹ کے دن کو سامنے رکھے گا، پھر ہی اس کی تیاری اچھی ہوگی۔ لیکن جس بندے نے دنیا میں ہی کامیابی چاہنی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ٹارگیٹس نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اور کامیاب ہونے والوں کے اوصاف میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایمان ہی کامیابی کا اصل سبب ہے، اور پھر بعد میں مزید ایمان کے ساتھ چند صفات کا ذکر کیا گیا جو ایمان کے درست اور پختہ ہونے کے لیے، کہ جن کے بغیر ایمان بھی بے ایمان ہو جاتا ہے، بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یعنی مومن کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے مومن بننا پڑے گا، اور مومن کی جو صفات ہیں جن کو الیبوریٹ کیا گیا یہاں پہ وہ ضروری ترین ہے، یعنی مومن یہ نہیں کر سکتا، یعنی جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا اس میں آپ سوچیں کہ مومن کے اندر یہ ضروری ہے، اگر مومن بننا ہے تو مومن اس پہ ضرور کام کرتا ہے، باقی اس کے کام ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر مومن کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو مومن بننے کے لیے سمجھیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت باتیں سکھائی، سمجھائی، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانے جا رہے ہیں وہ ہماری آخری زندگی کے لیے کامیابی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ابھی سورۃ مومنون، سورۃ نور کے اندر ہم مزید صفات پڑھیں گے کہ جن کو ہم اپنا کر متقی بن سکتے ہیں، تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ بس اللہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق بھی عطا کرے۔ سب سے پہلی جو مومنین کی صفت بیان کی گئی وہ کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں۔ اور
خاشعون کی تفسیر جو ہے تبری نے اپنی سند کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ خاشعون کی تفسیر انہوں نے خائفون ساکنون روایت کی ہے، یعنی ایسے لوگ نماز میں دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس خوف کا ان کے جسم پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز کے منافی کسی بھی حرکت سے اجتناب کرتے ہیں، ادھر ادھر نگاہیں پھیرتے نہیں، نہ اپنے کپڑے یا داڑھی سے کھیلتے ہیں، نہ انگلیاں چٹکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلیوں کو حرکت نہیں کرتے، یعنی ان کا سب سے پہلا کام، یعنی ان کی نمازیں، ان کا جو اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے ملاقات ہے، محبوب سے سرگوشیاں ہیں، وہ مکمل کوالٹی کی ہوتی ہیں. نماز کا خشوع اچھے سے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اور اپنے کپڑے نماز میں صحیح کرنے کی کوشش، مطلب کچھ لوگ ایسے بھی نماز میں کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے ہونٹوں سے، پتہ ہے کبھی کبھی ہونٹ پھٹے ہوتے ہیں، ہونٹوں سے کھیلنا، ان کا اسکن کو کھیلنا، اور پھر اسی طرح اپنے اور بھی احساس سے پاؤں ہلانا. یعنی مومن اس طرح سے اللہ کے سامنے عزت اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی تعظیم میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے مومن بننے کے لیے اپنی نمازوں کے اندر خشوع لانا پڑے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک کر لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کر لے جاتا ہے. جیسے آپ کوئی ایپل کھا رہے ہیں تو کوئی آپ کا ایپل چھین کے لے جائے، یا آپ کوئی چپس کھا رہے ہیں تو آپ کی چپس کو چھپا کے لے جائے، تو نماز میں بھی شیطان ایسے کرنے آتا ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ملاقات کو ڈسٹرب کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے. آپ کسی سے لیکن کبھی نماز کے اندر جب ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے کوشش نہیں کرتے. لیکن بندہ مومن ہر وقت حالت ایمان میں ہوتا ہے، اور ایمان کبھی پیک پہ ہوتا ہے، کبھی اس کا کمی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے اپنے ہر لمحے کو کوالٹی کا بناؤں، کوالٹی ورک کرنا چاہتا ہے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس میں اس کی کوشش ہوتی ہے، جو لوگ کلاس میں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ میں سے ماشاءاللہ جن کا پیپر تفسیر کا اچھا ہوا اور گرامر کا اچھا نہیں ہوا تو وہ میسیجز کر رہے تھے کہ پیپر ہم دوبارہ دینا چاہیں گے، ہمارا اچھا نہیں ہوا، ہمیں رونا آ رہا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، بڑا گندا ہوا. کتنے آپ پریشان ہوئے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری صلاحیت اس سے زیادہ ہے. جانتے ہیں نا کہ جو مارکس یا جو پیپر میں نے کیا اس سے زیادہ میری صلاحیتیں ہیں، تو میرے تو اتنے نمبر نہیں آنے چاہیے تھے، مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں تو انٹیلیجنٹ ہوں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا. اسی طرح جو بندہ مومن ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں. جب کبھی اس کی نمازوں کے اندر خشوع کم ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے کمی آنے لگتی ہے تو فوراً سے اٹینٹیو ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس سے بہتر کرنا تھا. ہر وقت ٹاپر بننے کی خواہش ہوتی ہے اس کے اندر. جو ٹاپرز ہوتے ہیں بہت جیلسی ہوتی ہے ان کے اندر، تو بندہ مومن کے اندر بھی جیلسی ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے کہ وہ دوسروں کی نیکیوں سے جیلس ہوتا ہے اور اپنے اندر لے کے آنے. اور ایسی جیلسی بہت اچھی جیلسی ہے کہ آپ رشک کریں دوسروں کی نمازوں پر اور دوسروں کی تلاوت پر اور کہیں کہ مجھ میں کیوں نہیں، مجھ میں بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ میں بھی پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ دراصل دیکھتے ہی رش کرنے والی چیزیں، مال دولت، پیسہ، اٹریکٹیو چیزیں. کبھی ایسے ہوا آپ میں سے کہ کسی کی نماز دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا ہو؟
کوئی کبھی ایسی ذہنیت ہوئی؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ادیبہ تصور، آپ بتائیں کبھی ایسا ہوا زندگی میں کسی کی نماز دیکھ کر، کسی کا کوئی کام عمل دیکھ رہا آپ کے لیے جو ہے آپ کے سے کسی کی کوئی چیز دیکھ کر جلسی یا رشک ہوتا ہے، منہ میں پانی آ جاتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، مجھ میں بھی آنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، عموماً ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی جن کے ساتھ میں ابھی ہوں، یعنی کہ جو میرے افہام القرآن کے ساتھی ہیں، ان سب کو دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جیسا کہ ابھی محوش ہیں، ابھی اقرا پہ دیلا یا پھر مطلب ابھی آسماں لوگ، تو جب میں اس سے نہیں بولنا ہوگا، ہاں آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا دل دل کا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آئیں۔ ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ۔ یہ صلاحیتیں ہوں۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید جب یہ چیزیں آتی ہیں، رشک آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب رشک آتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی ویسا کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ میرا جو تجربہ ہے زندگی کا کہ جب بھی کسی کی کوئی نیکی دیکھ کر سوچا ہونا کہ یا اللہ مجھ میں بھی آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی سالوں بعد کوشش محنت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ ٹھیک ہے، تو آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو بس آپ نے نا جب بھی کسی کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا، فوراً سے اپنے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھ میں بھی یہ آ جائے، تو انشاءاللہ وہ اللہ آپ کی تڑپ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا اچھا آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں وہ صلاحیت۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کے اندر کچھ لوگوں نے خود سے بھی ایک ضعیف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک شخص تھا، وہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے اس کو کھیلتے ہوئے کہا کہ اس کا دل اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے دوسرے اعضاء بھی خشوع کرتے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا کوئی لنک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ خیر، نماز میں ہاتھ سے صحیح بخاری میں امام بخاری نے نماز میں ہاتھ سے مدد لینے کا باب ایک باندھا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ نماز میں کیا موومنٹ ہماری ہو سکتی ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا، اور اس میں کہا کہ انسان نماز میں اپنے جسم سے جس طرح چاہے مدد حاصل کرے، لیکن کہا کہ اس کا تعلق جو ہے نماز سے ہو، یعنی وہ کام نماز سے ہی متعلق ہو، جیسے ٹوپی نیچے رکھنا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی نیچے رکھی اور اسے اٹھایا، علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی اپنی بائیں کلائی کے جوڑے پر رکھی سوائے اس کے کہ اپنی جلد کو کھجلی کریں یا اپنا کپڑا درست کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کھیل میں ہے، ایک ہے کہ آپ کو جیسے کسی پہ کھجلی ہو گیا تو اتنا سا آپ جو ہے کر کے فوراً سے نماز کا خشوع قائم کر سکتے ہیں۔ کہیں سے آپ کا کپڑا خراب ہو گیا تو اس کو اتنا سا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کپڑا ٹھیک کرنا، یعنی دوپٹے کے لیے دونوں ہاتھ جو ہیں آپ کو کھولنے پڑتے ہیں، تو اگر کہیں سے ہو بھی جائے، یعنی دوپٹہ اگر کبھی ہوتا ہے نا کوئی دوپٹے سلپ کر جاتے ہیں، تو کوشش کریں ویسے سلپ والا دوپٹہ نہ ہی لیا جائے، اگر ہو جائے اسٹالر تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن فوراً سے پھر نماز کی طرف دھیان۔ ایک ہوتا ہے مسلسل آپ نماز میں ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ بھی کسی کی جیب میں فون بجتا ہے تو فوراً سے پکڑ کے سائلنٹ پہ کر دیں۔
نماز میں قرآن اٹھا کر پڑھنا جو ہے وہ فرضی میں نہیں، نفلی میں اس کی اجازت ہے، فرضی میں نہیں ہے۔ ایک وقت میں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جو نماز کا رکن ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئے ہی نہ۔ ہاں جی، تو اگر یاد نہ ہے تو نماز میں یاد ہے تو اس کو سیدھا کر لیں، جیسے جڑا کر کے نماز پڑھنے کی پرمیشن اسی حدیث کے اندر آتی ہے نا کہ قبر ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ نماز میں اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے نا تو نماز میں اس کو پھر جو ہے نا اوپن کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو یاد آئے۔ اور باقی جو ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو مومنین کی ایک صفت کیا ہم نے پڑھی سب سے پہلے، اور دیکھیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جیسے بھی پڑھی جا رہی ہے بس ٹھیک ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرسٹ اسٹیپ تو آپ کا یہ ہے کہ آج سے کوشش کرنی ہے اپنی نمازوں پہ توجہ دیں، نماز کا خشوع ہونا چاہیے۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے ان کا خشوع اتنا پیارا ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے نیک بندے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی تو ان کا آپریشن ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا آپریٹ کرنے، کیونکہ اس وقت میں تو نہیں تھا نا یہ سب بے ہوش کرنے والا سسٹم، تو ان کے شاید پاؤں سے کسی چیز آپریٹ ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب نماز ادا کروں گا تب میرا آپریٹ کر لینا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ نماز میں اتنے کھو گئے کہ ان کا آپریٹ اس حالت انہوں نے کیا کہ ان کو اس چیز کی محسوس نہیں ہوئی۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعلق اپنا جوڑتا ہے، یہ مثال سچی ہے، یہ واقعہ پورا مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، انشاءاللہ اگر جیسے مجھے اس کے بارے میں ملتا ہے نا تو میں آپ کو اس پورا واقعہ سینڈ کروں گی۔ بہت یہ ان کے اندر خشوع ہوتا تھا ان کا نماز کا، ان کو پتا تھا کہ نماز کی حالت میں میرا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، تو نماز کی حالت میں انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے آپریٹ کروایا۔ تو ہم لوگوں کی نمازیں تو اتنی، ہم باہر کوئی باتیں کر رہا ہو تو ہم نماز میں ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، یعنی فوراً سے ہمارے کان اس طرف لگ جاتے ہیں، یہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاموشی میں ہی نماز پڑھنے کی ہم پراپر جو ہے کنیکٹ ہو سکیں اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا جو اگلا کام ہوتا ہے نا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو لغو بات سے اراض کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے لغو کی ڈیفینیشن سمجھیں، یہ اتنا مشکل کام ہے، نماز میں خشوع لانے سے بھی مشکل کام یہ ہے، لغو بات سے اراض کرنا۔ ہر وہ بات یا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں شرک بھی آ جاتا ہے، ہر گناہ، بلکہ ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول اور فعل آ جاتا ہے۔ کوئی لغو بات یا کام کرنا دور کی بات، کوئی کر رہا ہو اس کو دیکھتے یا سنتے ہوئے بھی ہم لغو میں انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ خود تو نہیں کرتے، مومنین خود تو نہیں لغو بات کرتے، بے فضول بات ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کبھی کسی کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں تذکرے، کبھی کسی کے اوپر مذاق کرنا، ہنسی کرنا، کبھی کسی کی بات کو لے کر اتنی زیادہ عزتیں اچھالنا اور بے فضول باتیں اپنی زندگی سے بھی ریلیٹڈ، تو وہ لوگ یہ نہیں کرتے بلکہ سنتے بھی نہیں ہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، اراض کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور مورزون اسم فائل سے آیا ہے، یعنی لغو سے اراض ان کی عادت ہے، لغو سے اراض کرنا ان کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر لغو باتوں کا اتنا زیادہ ہماری لائف کے اندر اثر آتا ہے کہ بےہودہ گفتگو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں،
تو مومنین کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے. جہاں ایسی باتیں کبھی ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں تو وہ وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں انوالو ہونے سے اجتناب کرتے ہیں. اگر کبھی ان کا بائی چانس سامنا پڑ جائے یا وہ نہ وہاں سے جا سکے تو وہ دل سے برا جانتے ہوئے مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ پھنس بھی جائیں تو وہ بے تعلق ہو جاتے ہیں. اور سورۃ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں نا، اس میں بھی یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے دنیا ایک امتحان ہے، اور یہ ایک احساس مومن کے اندر ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے اور وہ بڑے توجہ کے ساتھ اپنے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پیپر دیتا ہے. اسے بتایا ہے چند گھنٹے کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. آپ امیجن کریں کہ جب ہم پیپرز ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو اپنا یہ تھا کہ میں اپنے پاس دو چیزیں رکھا کرتی تھی، یعنی دو پینسلز اور ڈبل سکیلز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب ایک نیچے گرتا تھا تو میں نیچے گرنے کے ٹائم کو بھی ضائع نہیں کرتی تھی کہ میرا ٹائم جو ہے ضائع ہو جائے گا اور میرا پیپر انکمپلیٹ ہو رہے گا. تو پھر تو میرے لیے یہ چیز بڑی کھا دینے والی تھی کہ پیپر چھوڑ کے آنا، نہیں آتا پھر بھی کمپلیٹ کرنا. تو اس لیے میں نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے دو چیزیں رکھی. کبھی پیپر چیئرز پہ ہلتے جلتے آپ کی چیزیں نیچے گر جاتی ہیں تو اسے میں پھر بعد میں اٹھاتی تھی. اسی چیز کو سوچتے ہوئے کہ اتنا ٹائم ہم اپنے ایگزام میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو ایسے نہیں کرتے. ایک ایک لمحہ ہم ضائع کر رہے ہیں، یعنی کم جو ہے وہ نیکیوں پہ اور زیادہ لغو باتوں پہ. اسی لیے واقعی کہا جاتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے کہ اگر انسان اچھی بات نہیں کر سکتا تو وہ خاموش ہے، اور خاموشی عبادت بھی ہے. ٹھیک ہے، اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا اسلام کی خوبصورتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان کے اسلام کے حسن میں سے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس کے مقصد کی نہیں ہے. تو جس چیز میں آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے عورتیں پتہ نہیں کبھی کسی کی بات. آج کا جو پالیٹکس ہے، یقین جانے پالیٹکس کی باتیں کچھ تو ایسی ہیں جنہیں آپ اس میں اپنی رائے دیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کسی کو پکڑ کر اس کی پرسنل لائف کو اچھالنا، اور کبھی کسی کو پکڑ کر، اور پھر ہم لوگ اتنا لغویات میں پڑ گئے ہیں کہ اگر ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ٹاپک ملے اور اس ٹاپک پہ ہر بندہ جو ہے اپنی گناہوں میں انوالو ہو، دوسروں کو پریشان کرنا. تو مومن جو ہے وہ بندہ ایسے نہیں ہوتا. وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جس میں مقصد ہو. وہ گیمز میں بھی اگر حصہ لے نا تو وہ اس سے بھی سیکھتا ہے. مومن اگر انجوائے کر رہے نا، اس کی انٹرٹین کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اس کا کوئی مقصد ہے. وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، اس کے پاس ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے میری لرننگ کیا ہے، یہ میں کام کرنے لگی ہوں اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے کبھی کبھی نا اپنی زندگی کی کچھ چیزیں آپ شیئر کر دیتے ہیں اسٹیٹس، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا، تو پھر بھی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو لغویات میں آتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ اس سے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس پہ بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. فیس بک پہ بھی بغیر مقصد کے ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بغیر مقصد کے ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں.
تو ہر وقت اب زبان سے نہیں، اب یہ تھا نا کہ خاموشی عبادت ہے، تو خاموشی مطلب دل کی بھی خاموشی، ہمارے ہاتھوں کی بھی خاموشی، ٹھیک ہے؟ ہم منہ سے تو نہیں اپنی لغویات میں انوالو ہو رہے، لیکن لکھنے پڑھنے اور سننے سے انوالو ہو رہے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور اس سے پرہیز کریں گے تو ہی ہم مومن کی صفات و مومن کی کوالٹیز کو اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لغویات سے بچا کر اچھا اور نیک مومن اور مسلمان بنا دے، تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔